جی السلام علیکم گائز، چودھری علی احد آفیشیل پہ آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی اسلامک ویڈیو لے کے آیا ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کے مطابق زندگی بنا لو۔ جی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن پر پریس کر لیجئے تاکہ آپ سے کوئی بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیو نہ چھوٹ سکے، آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کا نام ھذا ابلاغ الناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ یہ قرآن کا علم نہ ہوتا ہمیں کیا پتہ تھا ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کیا پتہ تھا ہمیں کس نے بنایا، ہم کب جانتے تھے کہ ہم کیوں آئے، ہمیں کیا خبر تھی ہماری موت کے بعد کن مشکلوں میں ڈھلتی ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی سچائی کیا ہے، کیا خبر تھی شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ہمیں کہاں پتہ چلتا تھا۔ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر قرآن اتارا اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ ایک آیت ہے جو پورے قرآن کا سب سے کامل تعارف ہے۔ یہ آیا ہوا ہے کہاں سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ کون لایا ہے اسے؟ فرشتہ لایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہاں لایا ہے؟ اے میرے محبوب، تیرے دل کے اوپر سے اتارا گیا ہے۔ یہ کیوں اتارا گیا ہے؟ تاکہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ کس زبان میں آیا ہے؟ یہ صاف کھلی عربی زبان میں آیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہے۔ یہ قرآن آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ساری آسمانی کتابیں اور سارے آسمانی کلاموں کا خلاصہ قرآن پاک اور قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساری آسمانی کتابیں قرآن میں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو رات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ ملی اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ ملی۔ زبور کے بدلے میں مجھے اللہ نے لحم کی 7 سورتیں دی۔ باقی قرآن کے ذریعے سے عزت ملی، بلندی، بزرگی اور شرف ملا۔ تو ساری آسمانی کتابیں قرآن میں ہیں۔ تو علماء تفسیر کا بیان ہے کہ ساری آسمانی کتابیں قرآن میں، قرآن کا سارا علم سورۃ فاتحہ میں۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ سارے آسمانی علوم کا خلاصہ۔ آسمانی کلام توحید، رسالت اور آخرت کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ فاتحہ میں توحید کو بیان کیا اور رحمان اور رحیم کے ساتھ آخرت کو بیان کیا، مالک یوم الدین کے ساتھ رسالت کو بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ۔ قرآن کا ایک خلاصہ ایک آیت میں۔ اس توحید، رسالت، آخرت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا موضوع اور مطلوب ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک آیت ایسی ہے جس کو علماء نے سارے قرآن کا خلاصہ بنایا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا علم اترا، اجنبی کتابیں، جتنے صحیفے، جتنی وحی اتری، اس کا سب کا خلاصہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ اب میری آپ کی زندگی کا موضوع متعین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اپنی ہر حاجت ضرورت میں اپنی
اپنی ہر حاجت ضرورت میں صرف اللہ سے مدد چاہنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یا اللہ کی توحید کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اللہ نہ سویا ہے، نہ وہ تھکا ہے، نہ وہ مرا ہے، نہ وہ غائب ہے، نہ وہ گم ہے، نہ وہ مصروف ہے، نہ وہ مشغول ہے، نہ وہ کسی کام کی وجہ سے تمہیں ڈیٹ دے گا، نہ تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں کل بلائے گا، نہ وہ اپنی مشغولیت کی وجہ سے تمہیں بعد میرے بلائے گا، بلکہ ہر وقت، ہر آن گھڑی حاضر باش ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، آسمانوں پر بھی، میری شاہ رخ سے زیادہ قریب بھی، میرے ساتھ بھی۔ قرآن کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں قرآن نے پیغام دیا، ایاک نعبد، بندگی کرو۔ سب سے پہلے تو اس کو پہچانو وہ کون ہے جس کی بندگی کرنی ہے۔ ہم اس کو بھی نہیں پہچان سکتے تو اس کی پہچان اس نے خود کروائی، اس نے اپنا تعارف خود کروایا، مختلف انداز میں، مختلف شکلوں کے ساتھ، کبھی عقلی دلائل، کبھی فطرت کے دلائل، کبھی جذبات کے دلائل، کبھی دل کی آواز کے ساتھ، کبھی کائنات کی آواز کے ساتھ، کبھی پہاڑوں کے ساتھ، کبھی چلتی ہواؤں کے ساتھ، کبھی بلند و بالا آسمانوں کے ساتھ، کبھی بچھے ہوئے زمین کے فرش کے ساتھ، کبھی بہتے ہوئے پانیوں کے ساتھ، کبھی اٹھی ہوئی موجوں کے ساتھ، کبھی گاتی ہوئی بلبل کے ساتھ، کبھی گونجتی ہوئی آوازوں کے ساتھ۔ سب اس کے دلائل ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کہیں سے ایسی آنکھیں مل جائیں تو اگر تم نے کہیں سے ایسی آنکھیں خرید لیں، ہائے کاش خریدنے سے مل جاتی، کاش یہ مول بکاؤ چیزیں ہوتیں، خرید کے لیے آتے، پر میں کیا کروں، یہ صرف میری لفاظی ہیں کہ کہیں سے خرید کے لاؤ، یا مول بکاؤ نہیں ہے۔ یہ پیسوں پہ ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ منڈیوں میں ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ بازاروں میں ملنے والا سودا نہیں ہے۔ یہ میں ایسے ہی کہتا ہوں، جاؤ کہیں سے آنکھیں خرید کے لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، جو کسی کی بیوی کو نہ دیکھتی ہوں، جو کسی کی بہن کو نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں جو شہوت سے پاک ہوں، وہ آنکھیں جو زنا کی سلائیاں نہ پھری ہوں، وہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھتے ہی جھک جائیں، پست ہو جائیں، اٹھنے نہ پائیں۔ ایسی آنکھیں کہاں سے لاؤں؟ جس کو یہ آنکھ نصیب ہو گئی تو میرا اللہ کہتا ہے، تم کائنات دیکھو گے، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے۔ دھرتی بھی دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ بلند و بالا آسمان دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ چمکتے چمکتے آج سورج کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ ٹھنڈی کرنوں والے چاند کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ مسکراتے جھلملاتے ستاروں کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ رات کی تاریکیوں کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ دن کے اجالوں پر جب تمہاری نظر پڑے گی تو پکار اٹھو گے اللہ ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر آنکھ پاک ہو پھر آدمی یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہ یکتا ہے اور یکتا ہی رہے گا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پہلے اس کو پہچانو جس کی بندگی کرنی ہے، جس کو ماننا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب وہ اپنی ذات کا تعارف خود کراتا ہے۔ قل هو احد، قل هو اللہ احد۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ احد اکیلا، کون سا اکیلا؟ یکتا۔ اس کا اصل ترجمہ ہے یکتا، اکیلا نہیں۔ اکیلے میں دوسرے کے ساتھی ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ یکتا کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے، جس کو دوسرے کی ضرورت نہ ہو، جو دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ جو اللہ نے اپنے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال کیا وہ یکتا ہے۔ دونوں اپنے مفہوم میں واحد بھی احد کے معنوں میں ہیں۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو یکتا، احد یکتا، اکیلا نہیں، یکتا احد، دوسرا کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ زمینوں میں اکیلا، آسمانوں میں اکیلا، میرے سانوں میں اکیلا، میری آنکھوں میں اکیلا، میرے کان کی سماعت میں اکیلا
اللہ جنت اور جہنم کے لیے عہد کوئی جیسا عہد اکیلا کیوں ہے کہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، میں تو نیاز مندوں میں محتاج ہوں۔ بچہ ہو تو ماں کا محتاج، باپ کا محتاج، جوان ہو تو بیوی کا محتاج، بوڑھا ہو تو بیٹوں کا محتاج، ماحول معاشرت میں آیا تو دوست اور بھائیوں کا محتاج، بھوک لگی تو روٹی کا محتاج، پیاس لگی تو پانی کا محتاج، تھکن ہوئی تو نیند کا محتاج، سردی لگی تو کمبل کا محتاج، گرمی لگی تو ٹھنڈا کا محتاج، اور ٹھکانے کی ضرورت ہوئی تو گھر کا محتاج۔ محتاجی اس کی شان ہی نہیں، میں تو محتاج ہی محتاج، اور میرا رب نہ بھوکا نہ پیاسا، نہ بھوک لگے نہ بیوی کی طلب، نہ بچوں کی چاہت، نہ دوستوں کی طلب، نہ تنہائی سے وحشت، نہ اندھیروں سے گھبرائے، نہ اجالے سے گھبرائے، نہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو محتاج، نہ وہ میکائیل علیہ السلام کا محتاج، نہ وہ عزرائیل علیہ السلام کا محتاج، نہ وہ اسرافیل علیہ السلام کا محتاج، نہ وہ ہواؤں کا محتاج، عرش، فرش، زمین، آسمان، لوح و قلم، کرسی، جنت، جہنم، رسول، پیغمبر، فرشتے، ان میں سے کوئی کسی چیز کا میرا اللہ محتاج نہیں۔ ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اللہ الصمد، سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اپنی حاجت کو وجود میں دیتا ہے، میری چاہتیں اس کی چاہت کی محتاج ہو کے وجود پانی میں ہیں۔ وہ مجھے توڑ دے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، جوڑ دے تو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ اٹھا دے تو کوئی بٹھا نہیں سکتا، وہ بٹھا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ بلند کرے تو پستیاں نہ آئیں، وہ پست کرے تو بلندیاں نہ آئیں، وہ عزت لائے تو ذلت نہ آئے، وہ ذلت لائے تو عزت نہ آئے۔ ہمیں یورپ نے ذلیل نہیں کیا، ہمیں امریکہ نے ذلیل نہیں کیا، ہمیں آسٹریلیا نے ذلیل نہیں کیا، ہمیں ایشیا نے ذلیل نہیں کیا، ہمیں افریقہ نے بھی ذلیل نہیں کیا۔ کہہ دو مالک الملک اللہ ہے، جسے چاہے گا تخت پہ بٹھائے گا، بندر کو بٹھا دے، انسان کو بٹھا دے، ظالم کو بٹھا دے، عادل کو بٹھا دے، شاطر کو بٹھا دے، رحم دل کو بٹھا دے۔ جس پاؤں تلے سے تخت کو کھینچ لے، وہ تو عزو من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وہ تو ذلو من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، ذلیل کرے تو عزت نہ آئے، عزت دے تو ذلت نہ آئے، سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ تمہارے لیے بھلائی کا در کھولے تو نہ شر آئے، وہ شر کا در کھولے تو بھلائی نہ آئے، وہ بلندیاں طے کرے تو امریکہ روک لے گا، وہ پستیاں طے کرے تو تمہارے ایٹم بم اس کی پستیوں کو روک لیا۔ تمہاری سنتوں نے، تمہاری فوجوں نے، تمہاری پولیس نے مجھے آپ کو ذلتوں سے روک لیا، آپ کے گھروں نے چمکتی اور گاڑیوں نے روک لیا، زرق برق لباسوں نے، سونے چاندی کی ریل بیل نے کیا مسلمانوں کو ذلت سے روک لیا؟ پڑول کے چشموں نے، تیل کے چشموں نے کیا ذلت کی چادر ہم سے اتاری؟ نہیں نہیں، یہ اوپر والے نے پہنائی ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ وہ کب پہناتا ہے، وہ کب پہناتا ہے، وہ کب پہناتا ہے، ہاں وہ کب پہناتا ہے۔ جس نے اللہ سے ٹکر لی یا وہ بچا۔ نعوذ باللہ، میں تمہیں سناؤں تم سے پہلے بہت سی بستیاں جو عزت میں، بلندی میں، عروج میں، زوال میں سے پاک، میری رحمتیں اس پر متوجہ، وہ میرے فرما بردار ان پر مہربان، وہ پھر میرے نافرمان ہوئے، پھر انہوں نے مجھے للکارا، پھر وہ مجھ سے ٹکرائے، پھر انہوں نے میری نافرمانیاں کی تو پھر میں نے انہیں بھوک اور ذلت کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ساری کائنات کا مالک، جس کے بغیر کوئی کچھ نہ کر سکے، رات کو سو نہ سکے، نہ دن کو آئے دن، نہ دن روکے رات، میں تمہارا رب، رات کو کھڑا کر دوں تو لاؤ سانس دانوں کو دن نکال کے دکھائیں، کچھ تو سنو، کچھ تو سنو، کچھ تو سنو۔ وہ والد اور مولود سے بھی پاک، مجھے تو بتاؤ، دن کو وقت پہ آسمان میں کھڑا کر دوں، رات کو آنے نہ دوں، دن کو جانے نہ دوں، تپش سے جھلسا کے رکھ دوں، کوئی تمہارا رب کے سوا ہے جو تمہیں رات دے سکے، تم سکون سے سو سکو، آرام کر سکو؟ اور کچھ تو دیکھو، کچھ تو دیکھو، اللہ کیسے کہتا ہے، ارے سنتے کیوں نہیں ہو، ارے سمجھتے کیوں نہیں ہو، ارے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ الصمد نہیں ہو،
ارے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ الصمد، اللہ اپنی ذات کا خود تعارف کروا رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا کہ جو احد بھی ہو، صمد بھی ہو، اور جو لم یلد بھی ہو وہ لم یولد بھی ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے جیسا کوئی نہیں، میرا خالق ہونا تو دیکھو، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا کرتا ہے۔ پہلی صفت جو حاضر ہوتی ہے ہر چیز کا بنانے والا۔ ذرا اونٹ تو دیکھو، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا؟ ساری دنیا کو پلکوں کا ایک پردہ دیا، پلکوں کی دو تہیں دیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ ہوا چلی، ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کو چار تہیں پلکوں کی دنیا ہے، دو اوپر دو نیچے، ان کو آپس میں پھنساتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ انہیں اندر نہیں جانے پاتا۔ ساری کائنات کے دیکھنے والوں کو ایک لائن اوپر ایک نیچے، ایک صرف اس ایک اونٹ کو دو اوپر دو نیچے کس لیے دی؟ ریت کا چلنے والا ہے۔ میرے خالق ہونا اونٹ میں دیکھو، میرا خالق ہونا پہاڑوں کے گڑھ میں دیکھو، میرا خالق ہونا زمین کے بچھو میں دیکھو۔ ہر چیز میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ دریاؤں میں پیچ ہوا کے چلنا دیکھو، پہاڑوں پر گرتی ہوئی برف کو دیکھو، پھر گھاٹیوں میں سے پگھل کر ندی نالوں چشموں جھرنوں کی شکل میں اس کا شمال سے جنوب کی طرف جانا دیکھو، پھر وہ بل کھاتے ہوئے کبھی راوی بنا، کبھی ستلج بنا، کبھی بیاس بنا، کبھی گنگا بنا، کبھی جمنا بنا، کبھی سندھ بنا، کبھی جہلم بنا، کبھی جناب بنا، کبھی دجلہ بنا، کبھی فرات بنا، کبھی نیل بنا، کبھی کوئی نام کبھی کسی رنگ میں، کبھی سیف الملوک جھیل بنا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کبھی جھیلوں کی شکل میں، کبھی جھرنوں کی شکل میں اور گنگناتی ہوئی ندیوں کی شکل میں، پتھروں سے سر ٹکراتی، شور مچاتی ہوئی اور خوبصورت انداز میں پانیوں پر موتیوں کے انداز میں بل کھاتی ہوئی ندیاں۔ ان پتھروں سے ٹکرا کر جب روئی بن کر ہوا میں اڑتا ہے تو تم اسے دیکھتے ہو، اگر تمہاری آنکھ پاک ہوئی تو رب کی قسم تمہارے قطرے قطرے میں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ اکیلا ہے۔ جی گائز، تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔ یہ قرآن آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی ہو تو دوستوں مجھے معاف کرنا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔